حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کہاں چھپا ہوا ہے؟ کیا گہری بات ہے یہ۔ علم کے دروازے باب علم ہے میرے علی، اور ان کی ہر قول کے اوپر ہزاروں کتب لکھی جا سکتی ہے۔ کتنی چھوٹا سا سینٹینس ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ زبان سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ایک جگہ حضرت علی کا ہی قول ہے کہ زبان جو ہے نا، یہ جیسے ہی کھلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دکان ہیرے کی ہے یا کوئلے کی۔ زبان ہیرے کی ہے یا دکان ہیرے کی ہے یا کوئلے کی، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم بات کرو، جب تک تم بات نہ کرو تب تک تم اسے عقل مند ہی سمجھو گے۔ بیوقوفی کا پتہ تو تب چلتا ہے جب بات کرو گے۔ جب وہ منہ کھولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت بیوقوف ہے، کیونکہ زبان جب کھلتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے، چاہے اوپر کوئی عورت بڑے میک اپ کر کے بڑے عالیشان بہت ہی خوبصورت اور ہزاروں کروڑوں کے کپڑے پہن کر آ جائے، دیکھنے میں لگے گا وہ کسی ایک گھر کی شہزادی ہے، لیکن جب وہ منہ کھولتی ہے تو اس کے والدین کا، اس کے گھر کا، اس کے خاندان کا پورا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو فرعون کا ورثہ اس سے ملا ہوا ہے، دولت تو اس نے بہت کما لی ہے، لیکن اندر سے اس کی جو زبان ہے نا، یہ اس کے گھر کے، اس کے خاندان کا پتہ بتا دیتی ہے کہ یہ کس گھر سے بلانگ کرتی ہے۔ تو اسی لیے دکان کھلتے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئلے کی دکان ہے کہ ہیرے کی دکان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جو زبان ہوتی ہے نا، وہی بولتی ہے جو اندر ہوتا ہے۔ اس کی بھی مثال بہت اچھی بتائی ہے بزرگوں نے کہ اس طریقے سے کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ٹیبل پر کوئی برتن رکھا ہے اور اس کے اندر اگر دال رکھی ہے اور چمچ، تو دل جو ہے نا، دل جو ہے وہ برتن ہے اور چمچ جو ہے نا وہ زبان ہے۔ آپ کٹورے کے اندر، ڈش کے اندر چمچ ڈال کے، آپ ہانڈی کے اندر سے چمچ ڈال کے جو نکالو گے، اگر اس کے اندر گوشت کا سالن ہوگا تو گوشت نکلے گا، حلوہ ہوگا تو حلوہ نکلے گا، دال ہوگی تو دال نکلے گی۔ اس طریقے سے دل کے اندر جھوٹ، بغض اور خرابیاں اور بے حیائیاں اگر اس کے اندر بھری ہے، تو جب وہ زبان کھلے گی تو پتہ لگ ہی جائے گا یہ کس گھر سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ ان کی خرابیاں ان کے اوپر آ جاتی ہے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا، اور سب سے پہلے تو زبان کا استعمال صحیح تبھی ہوگا جب دل پاک ہو جائے گا۔ دل جو ہے، یہ جو ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، اور دل کو اللہ کا گھر بنائے۔ دل کو دنیا کے اس روپیے پیسے سے اس کو خراب کر کے نہ رکھے، دل کو بہت پاک رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس دل میں بس جائے۔ مولا دل بدل دے، مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ یہ دل جو ہے نا کہ کاش اس دل سے صرف اللہ اللہ کی آوازیں آئے، اور جب وہ دل اچھا ہو جائے گا تو زبان بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی۔ اتنے اوپر سے ایکٹنگ بہت لوگ کرتے ہیں، ایکٹنگ منہ پہ کچھ ہوتے ہیں، اللہ ہم آپ کو بڑی محبت کرتے ہیں، ارے ایسی محبت دکھائیں گے جیسا لگے گا کہ اللہ کیا کہنا۔ وہ منافق ہوتے ہیں جو زبان پہ کچھ ہوتے ہیں، دل میں کچھ ہوتے ہیں، دل میں نفرتیں بری ہوتی ہے، دل میں جادو ٹورے اور خرابیاں ان کے لیے زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ آگے والے کو لگتا ہے کہ اس کو آگے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جو ایکٹنگ کر رہا ہے، کر رہی ہے، وہ ایکٹنگ اس کو سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور اللہ جب یہ ایکٹنگیں دیکھتا ہے نا تو ایک وقت اس کو پکڑ لیتا ہے، اور پکڑ کے اس کو ایسی سزا دیتا ہے کہ اللہ اکبر، پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے کہ زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو۔ اسی کو منافق کہتے ہیں۔ منافق جو زبان میں کچھ ہوتی ہے اور دل اس کا کچھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے فرشتہ مقرر کیا ہے کہ وہ فرشتہ اس کو پورا دیکھتا ہے، اس کو لکھتا ہے اس کا پورا عمل، کیا بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اندر سے کیا ہے اور اوپر سے کیا ہے، یہ دھوکہ دے رہی ہے یا سچی محبت کر رہی ہے۔ تو یہ چیز کو منافق کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان میں بڑا میٹھا ہوتا ہے، زبان میں بڑی اچھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن دل میں وہ زہر بھری پیالے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، سارے عالم کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور برائی کا جواب عقل مندی ہوگا۔ ایک چیز ہے زبان کیا ہے کہ ڈاکٹر بھی کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جب بیمار ہو جاؤ تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ منہ کھولنے کو کہتا ہے ڈاکٹر زبان دکھاؤ، اور زبان کو دیکھ کے وہ آپ کا ہاضمہ کیسا ہے، اندر بیماری کیسی ہے بتا دیتا ہے۔ ڈاکٹر کو معائنہ کرنے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے زبان پہ بندے کی جو خوش اخلاقی ہوتی ہے نا، وہ بتا دیتی ہے کہ انسان سنورا ہوا انسان ہے۔
اچھا اخلاق ہے اگر یا بگڑا ہوا انسان ہے تو اس کی زبان سے استعمال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انسان بہت بدتمیز ہے، اس سے بات کرنا نہیں چاہیے۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے۔ اگر ہم اس کے وہ کریں کہ اگر کوئی انسان ہمیں بری بات کہہ رہا ہو تو ہم اس کو کیا کریں؟ اچھائی سے اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرو۔ ہم میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو تمہارا جگری دشمن ہے نا وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا پھر بھی ہم اس ساتھ اچھا کریں، وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا پھر بھی ہم اس ساتھ اچھا کریں، تو آخر وہ دشمن بولتا ہے نہیں یار یہ تو اچھا ہے، میں کیوں اس کے ساتھ میں تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ یہ تو لیکن کچھ کی عادت ہوتی ہے کسی کے ساتھ اچھائی کرتے جاؤ لیکن وہ اس کی دشمنی ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کچھ افواد ہوتے ہیں، کچھ اس میں ایک الگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں تو انہیں منافق ہی کہلاتے ہوں۔ لہٰذا اگر آپ کوئی برا کلمہ سنیں تو اس کا جواب نہ دیا کریں، اس لیے کہ جو آدمی برا کلمہ کہہ سکتا ہے وہ اور بھی برے کلمات کہہ سکتا ہے، اس لیے اس کا جواب نہیں دینے میں انسان کی بھلائی ہے۔ چلیے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کو 6 چیزیں ناپسند ہے وہ چیزیں سن لیں۔ آپ کی 6 چیزیں کیا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کو 6 چیزوں سے بہت نفرت ہے 6 چیزوں سے۔ وہ کون سی ہے؟ پہلے نمبر پہ یاد کر لیں، سب اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کر کے رکھ لیں۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جب اللہ کو ناپسند ہے تو پھر ہمارا اللہ سے ہی تو سب کچھ ہونے والا ہے، دنیا بھی اللہ سے ہی اور آخرت بھی اللہ سے۔ اور اللہ اگر راضی نہیں ہے اور ناپسند کر رہا ہے تو پھر ہم دنیا کی پسند بن بھی جائے تو کوئی مطلب بھی نہیں ہے، دنیا ہمارے ساتھ قبر میں جانے والی نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اونچی آنکھیں۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، بہت نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اونچی آنکھیں کس کو؟ جو گلی بازار میں چلتے ہوئے آنکھیں ایک دوسرے کو تکتی پھرے کہ چل رہے ہیں تو نیچی نظر سے نہیں چل رہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی جو آنکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت والوں کی آنکھوں کی تعریف کی ہے، نیچی نظریں والی عورتیں اور نیچی نظروں والے مرد، یہ جنتی لوگوں کی نشانی بتائی۔ تو یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں اپنی آنکھوں کو ہمیشہ جھکا کر چلیں، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ نیچی رکھیں، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو تکتے نہ رہے، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ جھکائے رکھے۔ آنکھوں پہ اللہ نے نیچرل طریقے سے پردہ لگایا اور ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ہے اس کو بند کرنے کو، اپنی آنکھوں کو نیچی کرنے کو۔ کیا اگر ہمیں کوئی سامنے غیر محرم دکھ رہا ہے، غلط چیز دکھ رہی ہے تو ہم اپنی نظر نیچی کر لیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جھوٹی زبان، جب بولے تو جھوٹ ہی نکلے، اللہ کو اس سے نفرت ہے۔ ایک تو اونچی آنکھوں سے اللہ کو نفرت ہے جو تکتی رہتی ہے، اور دوسری جھوٹی زبان اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے، اتنی بدبو کہ نیکیاں لکھنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے نا وہ اس سے بہت دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا ناش کرے، تیرے منہ سے کتنی گندی بدبو نکلی۔ اللہ اکبر، بندہ تو جھوٹ بہت اچھے سے بولتا ہے لیکن فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا ناش کرے، تیرے منہ سے کتنی بدبو نکلی، اتنی جھوٹ بول رہا ہے۔ قسمیں کھا کے جھوٹ بولتے، قرآن اٹھا کے بھی جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ کا تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے یہ دنیا ہی جنت ہے، یہ دنیا ہی جہنم ہے، ابھی تو دنیا میں سب کچھ کر لیں گے، خبر میں جاتے سے آنکھ کھولیں گی پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا بولتے تھے، کیسا بولتے تھے، کیسے جھوٹ نکال لیتے تھے اپنے منہ سے برے۔ اب تیسرا نمبر ہے، پہلی تھی اونچی آنکھیں، دوسری کون ہے؟ جھوٹی زبان، تیسرا کون ہے؟ برے منصوبے باندھنے والا دل۔ کئی بار انسان کے دل پر ظلمت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوئی بدگمانیاں اور منصوبے بناتا رہتا ہے کہ میں گناہ کیسے کروں، گناہ کرنے کے منصوبے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نیکیاں کرنے کے منصوبے بناتے ہیں کہ میں کتنی قرآن پڑھ لوں، یا اللہ میرے سے ہو رہا نہیں ہے، میں کتنی نماز پڑھ لوں، یا اللہ میرے سے ہو رہا نہیں ہے، یا اللہ پہلے میں کتنا پڑھتی تھی ابھی نہیں پڑھ پا رہی ہوں، یا اللہ میرے سے ہو رہا نہیں ہے۔ یہ منصوبے اگر بن رہے ہیں تو بہت اچھے ہیں، آپ نے منصوبے بنائے، آپ بیمار ہیں نہیں پڑھ سک رہے لیکن آپ نے نیت اچھی کی نا، اللہ تعالیٰ اتنا سب ثواب آپ کو دے دے گا کہ آپ کا دل تو چاہ رہا ہے کرنا چاہیے اتنی عبادت، کر نہیں پا رہے، اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتے کر نہیں پا رہے، اللہ اتنی دولت نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کر سکے لیکن کر نہیں سک رہے، تو دل میں جو یہ اچھی نیکیاں کرنے کی جو تڑپ ہو رہی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نیت بندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں لکھ دے گا کہ مجبور ہے، کر نہیں پا رہا ہے، نہیں صحت نہیں ہے، دولت نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کرے، لیکن دل تو ہے نا اس کا۔ لیکن کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں شیطان کے پیروکار جو 24 گھنٹے وقت موقع دیکھتے رہتے، کب موقع ملے گناہ کروں، کب موقع ملے گناہ کروں، وہی نہیں سوچتے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے نہ دیکھے، میرے سائڈ فرسٹ رائٹ میں بھی اور لیفٹ میں بھی 2 کنٹینیو ویڈیو بن رہے ہیں،
ویڈیو ہے. آج انسان, سڑے انسان, ناپاک نطفے سے بنے انسان کے ہاتھ میں ویڈیو ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل میں ویڈیو ہے, وہ ویڈیو بنا لے رہا ہے. تو اللہ جس نے وہ انسان کو ایجاد کرنے کی توفیق دی, اس کے ویڈیوز میں تو کہیں کہیں کچھ خرابی آنے والی نہیں ہے, کوئی ایرر نہیں آئے گا. اور اس کے ویڈیو ہم وقت ہم سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب تک ہم قبر میں جائیں گے وہ ویڈیو کنٹینیو چل رہا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے موقع گناہ کرنے کے نکالے تھے, کہ کیسے موقع ڈھونڈتے تھے کہ کب گناہ ہم نے کر لے, کیسے گناہ کر لے, کیسا چھپ کے رات رات میں چھپ چھپ کے گندی گندی چیزیں دیکھی جا رہی ہے, گندی گندی چیزوں کو سوچتے کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا. ارے حشر کے دن سب دیکھیں گے, حشر کے دن سب ہو گئے, ماں باپ بھائی بہن جن کی نظروں میں اپنی تعریفیں بتا بتا کے بولتے تھے ہم بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں, وہ سب ہو گئے. اور ان کے سامنے پھر ویڈیو چلے گا, ویڈیو اللہ تعالیٰ اس میں چلائے گا, یہ دیکھ تو ہی کرتی تھی, یہ تو ہی کرتا تھا یہ. اور یہ سب اس وقت جب دیکھیں گے, اللہ اس وقت کے رسوائیوں سے ہم کو بچا لے. چھپ چھپ کے لوگ موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں, چھپ چھپ کے گناہوں کے موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے برے منصوبے باندھنے والا, اللہ کو ایک دم نفرت, اللہ کو اس سے نفرت ہے, ناپسند ہے. 6 خاص 6 کی لسٹ ہے یہ 6 کون کون کہ پہلا اونچی آنکھوں والا, جو اونچی آنکھوں سے ادھر ادھر تکتے بازار گلیوں میں نظریں اٹھائے اور بولے کہ بہت برا لوگ ہیں, برے ہیں. ارے ہم کو برے کو دیکھنا نہیں ہے, ہماری نظریں نیچی رہنی چاہیے. جو دوسری جھوٹی زبان جو جھوٹی زبان سے جھوٹ بولتا پھرے. اور تیسرا برے منصوبے باندھنے والا, جو برے منصوبے باندھنے موقع دیکھے گناہ کرنے کے. اور چوتھا کون سا ہے؟ برائی کی طرف چلنے والے قدم. ان قدموں کو اللہ تعالیٰ ہمارے برائی کی جانب جانے سے بچا لے. تھیٹروں میں جانا اور پکچروں کو دیکھنا اور برے محفلوں میں جانا, برے لوگوں کے پاس بیٹھنا, برے لوگوں سے ملنے جانا کہ ہم تھوڑی کچھ برائی کر سکے یا غلط باتیں بول سکے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند لوگ ہیں جو برائی کی طرف چلتے ہیں. 4 اور 5واں کون ہوا؟ بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ. اللہ کو بہت ناپسند آئے کہ کوئی بے مظلوم ہے جس نے گناہ کیا نہیں ہے, اس کے پاس وہ لوگ ظلم کر رہے ہو, مار رہے ہو, پیٹ رہے ہو. کئی بار ہم نے دیکھا کہ گھروں کے اندر یہ کیا بولتے کئی ظلم ہوتے ہیں. باہر لوگ کسی کو کمزور دیکھ کے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. بازار میں مارکیٹ میں بیچارہ اچھا انسان بیچنے والا ہوتا ہے, اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں, اسے زیادہ دے دیتے ہیں, کم پیسے دے دیتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے اس کو دبا بھی دیتے ہیں. تو یہ مظلوم کی جو بددعا سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کے حبیب کا کہ بچو, کیونکہ مظلوم کی بددعا جو ہوتی ہے سیدھی عرش الہی پہ جاتی ہے. تو بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی برے ہوئے ہیں. 5 اور 6ویں نمبر پہ جدائی ڈالنے والے انسان. جدائی جو لوگوں میں 2 مسلمانوں میں جدائی ڈالتے ہیں, کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو 2 انسانوں کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہے. کوئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں. مثلا ایسی بات کرتے ہیں کہ بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے. ایسے ایسے کان بھرے جاتے ہیں کہ وہ بیٹے کو پھر اپنی ماں سے نفرت ہو جائے. بیٹا کو ماں سے نفرت ہو گئی مطلب وہ جہنم میں جائے گا, اور وہ جہنم میں جائے گا تو اس کی بیوی بھی ساتھ میں جہنم میں جائے گی. کئی مرتبہ اس ٹاپک پہ میں بات کی ہوں کہ میری بچیوں, میری بہنوں, یہ بات پہ عمل کرو کہ ہم کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں ایک بیٹا اپنی ماں سے نفرت کرنے لگ جائے یا کہ ماں اپنے بیٹے سے نفرت کرنے لگ جائے. اور اس میں جو جدائی ڈالے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند نہیں کرتا جو دونوں میں جدائی. یہاں تک کوئی میاں بیوی کے اندر جدائی سانسیں ڈلواتی ہے, سانس ان کی برائیاں کرتی ہے کہ بیٹے کے پاس بہو کی برائی کرتی ہے اور اس کو پورا برا اس کے کان بھرتی ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, شوہر بیوی میں اگر جدائی ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا تو کوئی کام ہی گناہ کا نہیں ہے کہ کوئی شوہر بیوی کو الگ کرے. تو یہ جو گناہ, یہ 6 لوگ ہیں, یہ 6 لوگ ہم اپنے غور و تفکر کریں. اس میں ہمارا تو نام نہیں آتا. اونچی آنکھوں والے پہلا نمبر, دوسرا جھوٹی زبان والے, تیسرے برے منصوبے باندھنے والے, اور چوتھے کو برائی کی طرف چلنے والے, اور 5واں بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے, اور 6ویں کو جدائی ڈالنے والے, جدائی کروانے والے. 2 مسلمانوں میں دشمنیاں, پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے جھگڑا کرا دیتے. لوگوں کو جھگڑے کرانے میں بہت مزہ آتا ہے, ان کو لگتا ہے کتنا اچھا ہوا. تو گویا اس نے 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی. اور شوہر ہے کہ اپنی بیوی کو بول رہا ہے کہ تو اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ دے, اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دے, اپنے ماں باپ سے بات مت کر, اپنے بھائی سے بات مت کر. تو وہ شوہر بھی جو ہے وہ بھی جدائی ڈالنے کا کام کر رہا ہے. تو وہ بھی اس نے 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی. تو جن رشتوں ناتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, تو وہ بندہ جو بندہ ان رشتوں کو توڑے گا اللہ کے ہاں وہ برا انسان ہو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب قدر میں اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے.
शब कद्र के दिन जो रात में दुआएं होती है ना, अल्लाह बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श देता है अगर बंदा सच्ची तौबा करता है, मगर चंद गुनहगारों की बख्शिश नहीं करता, जिसमें एक इंसान वो है जो दो मुसलमानों के दरमियान फूट डालने वाला हो, जुदाई डालने वाला हो। लिहाजा अगर ऐसा है तो फिर इस बात को सोचे कि मैंने अगर यहाँ अपने बेटे या बहू के दरमियान फासला करा दिया, या मैंने तो शब कद्र में मेरी बख्शिश कैसी होगी? मैंने अपने माँ और बेटे के दरमियान दुश्मनी करा दी तो मेरी शब कद्र में कैसी बख्शिश होगी? बाकी दिनों में मेरी बख्शिश कैसी होगी? तो बीवी भी सोचे, सास भी सोचे, बेटा भी सोचे, दामाद भी सोचे, सब अपने अपने जो पार्ट निभा रहे हैं ना, उसमें ये सोचे कि हमने क्या गुनाह किया है। तो अल्लाह ताला करे कि हमें अल्लाह ताला सच बोलने की तौफीक अता फरमा दे, झूठ से अल्लाह ताला हम सबको बचा दे।